اسلام علیکم دوستو، یہ ایک بادشاہ اور نیک آدمی کی کہانی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بہت بڑا اور عظیم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا انصاف اور رحم دلی پوری سلطنت میں مشہور تھی۔ وہ ہر روز اپنے دربار میں آ کر عوام کی شکایات سنتا اور انصاف فراہم کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے کہا، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہماری رعایا کس حال میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شہر کے مختلف حصوں کا دورہ کرو اور لوگوں کی حالت زار کے بارے میں رپورٹ دو۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور شہر کے دورے پر نکل گیا۔ وزیر اعظم نے دیکھا کہ ایک محلے میں ایک نیک آدمی لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ وہ نیک آدمی خود بہت غریب تھا، مگر اس کے دل میں دوسروں کے لیے بہت محبت اور خدمت کا جذبہ تھا۔ وہ روزانہ محلے کے لوگوں کے مسائل سنتا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنی جمع پونجی سے ان کی مدد کرتا۔ وزیر اعظم نے اس نیک آدمی سے بات کی اور اس کی زندگی اور کارناموں کے بارے میں تفصیل سے سنا۔ نیک آدمی نے بتایا کہ اس کا نام احمد ہے اور وہ ایک معمولی مزدور ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا۔ وزیر اعظم نے واپس آ کر بادشاہ کو اس نیک آدمی کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ احمد کی نیکیوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے احمد کو اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ کیا۔ جب احمد دربار میں آیا تو بادشاہ نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس سے پوچھا، احمد، تم اتنی نیکیاں کیسے کرتے ہو جبکہ تم خود ایک غریب انسان ہو؟ احمد نے عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ میری نظر میں دولت کی اہمیت نہیں، بلکہ دل کی خوشی اور سکون زیادہ اہم ہے۔ جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو مجھے دل سے خوشی ملتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہوں۔ بادشاہ احمد کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ احمد کو اپنی سلطنت کا مشیر بنایا جائے تاکہ وہ اپنی نیکیوں کا دائرہ وسیع کر سکے اور مزید لوگوں کی مدد کر سکے۔ بادشاہ نے احمد کو ایک اچھی تنخواہ اور رہائش فراہم کی تاکہ وہ مالی مشکلات سے آزاد ہو کر پوری دل جمعی سے اپنے نیک کام کر سکے۔ احمد نے بادشاہ کی طرف سے ملنے والے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کیا اور شہر بھر میں اپنی نیکیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اس کی نیکیاں اور خدمت کی روح دیکھ کر لوگ بھی اس کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ یوں احمد کی نیکیاں پوری سلطنت میں پھیل گئیں اور ہر طرف اس کی تعریفیں ہونے لگیں۔ بادشاہ بھی احمد کی کارکردگی سے بہت خوش تھا اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر ہر شخص احمد کی طرح سوچے اور دوسروں کی مدد کرے تو دنیا واقعی ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو ہمیشہ انعام ملتا ہے، چاہے وہ انعام دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ نیک آدمی کی نیکیاں نہ صرف اس کی اپنی زندگی کو بہتر بناتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوشیوں کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالی نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی نیکیوں کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیتا کہ آپ کو نیک